اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اب ہم دیکھنے لگے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے 2017 کے اسلامیات لازمی کے شارٹ سالوڈ کوسچنز، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہے، عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ تثلیث سے مراد باپ، بیٹے اور روح القدس کے ایک ہونے کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے۔ اچھا، اگلا سوال، دلوں میں چھپی ہوئی باتیں کون جانتا ہے؟ قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلا سوال، وَلَا تَجَسُّسُ سے کیا مراد ہے؟ اور جاسوسی نہ کرو ٹو نہ لگاؤ، کیونکہ جاسوسی سے مراد دوسروں کے عیب کی پردہ داری ہوتی ہے جو کہ گناہ اور حرام ہے۔ اچھا، عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ عالم برزخ سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے نام لکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا۔ اگلا سوال، ازواج مطہرات کے کوئی سے دو امتیازات لکھیں۔ اچھا، پہلا یہ کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اور دوسرا امہات المومنین سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2017 کے گروپ 2 کے کوشچن آنسر ہیں۔ تقویٰ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو آپ اس کا پورا آنسر یوں لکھیے گا، تقویٰ کا لفظی معنی بچنا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف جن کو لکھا اکٹھا جاتا ہے لیکن پڑھا علیحدہ جاتا ہے۔ اچھا، نبی کا لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نبی کا لغوی معنی غیب کی خبریں دینے والا، اور اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے کے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کو اسراف کہتے ہیں۔ اگر 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے حدیث میں کیا حکم ہے؟ حدیث یہ ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ترک نماز پر اس کو مارو۔ اچھا، اب جو اگلا سوال ہے وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی کا خطاب کسے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی کا خطاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، ٹھیک ہے۔ یہ 2017 کے گروپ 2 کے پیپر تھے، کے کوشچن آنسر تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں 2018 کے گروپ 1 کا کوشچن۔ تو اس کا جو پہلا کوشچن ہے، رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ ریپیٹڈ کوشچن ہے، اس کا آنسر پیچھے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اگلا سوال ہے، کتنی عمر کے بچوں کو نماز سکھانے کا حکم ہے؟ تو یہ بھی کوشچن ریپیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اگلا سوال ہے، 4 مشہور الہامی کتابوں کے نام، یہ ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس سے اگلا جو سوال ہے، توحید کے انسانی شخصیت پر 4 اثرات بتائیں۔ تو پہلا یہ کہ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، توحید پر ایمان رکھنے والا بہادر اور جرأت مند ہوتا ہے۔ نمبر 4، توحید پر ایمان رکھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے 4 اثرات تھے۔ تو اگلا سوال ہے، الف لام میم یا سین کاف ہا یا عین صاد اور اس طرح کے قرآنی الفاظ کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان الفاظ کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا حروف مقطعات، یہ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف جن کو لکھا اکٹھا جاتا ہے لیکن پڑھا علیحدہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ اس کوشچن کو یہاں تک لکھنے کے بعد، نہ کہ اس کو قرآنی اصطلاح میں حروف مقطعات کہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ حروف مقطعات کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو اگلا سوال ہے، غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ غیبت کسی شخص میں موجود برائی اس کے عدم موجودگی میں بیان کرنا ہے، جبکہ بہتان کسی شخص کا ایسا عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔
تو اچھا اس سے اگلا جو سوال ہے زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر ایک فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے لیے آدمی کا بالغ اور صاحب حیثیت ہونا شرط ہے. جس شخص کے پاس 1 سال تک خاص مقدار میں مال پڑا رہے اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. عشر وہ رقم ہے جو کسی مسلمان سے اراضی پر لگان کی صورت میں وصول کی جاتی ہے اور اس کے لیے 1 سال تک ملکیت ضروری ہے. نہروں سے سیراب ہونے والی زمین پر 10%، جبکہ مصنوعی آبپاشی کی صورت میں اس کی شرح 5% ہے. اب جو 2018 کا گروپ 2 کا پیپر ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ سے کیا مراد ہے. تو یہ ریپیٹڈ کوسچن ہے، اس کا کوسچن ہم نے آنسر پیچھے پڑھ لیا ہے. تو اگلا جو سوال ہے امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟ تو اس کا جواب آپ یوں لکھیں گے کہ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. اگلا سوال کرنا فی بیوتکن کا کیا معنی ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ مختصر سا ہی ہے. اچھا اگلا سوال ہے عشرہ مبشرہ میں سے 4 کے نام لکھیں. یعنی کہ ایسے صحابی جن کو دنیا میں ہی جنت کی نوید سنا دی گئی تھی. تو ان کے نام یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اگلا جو سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں کی محبت کے بارے میں ایک حدیث یا ترجمہ لکھیں. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے والدین، اولاد اور باقی تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو. ٹھیک ہے، اگلا جو سوال ہے کہ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام اور اس کی مقدار لکھیں. تو جو زرعی پیداوار کی زکوٰۃ ہے اس کو ہم عشر کہتے ہیں اور یہ کل پیداوار کا 10واں حصہ ہوتی ہے. اگلا سوال صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط میں سے کوئی 2 لکھیں. تو جو پہلی شرط تھی وہ یہ کہ مسلمانوں اور قریش میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. نمبر 2، اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا، اگر کوئی اسلام چھوڑ کر مکہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اچھا 2018 کے جو شارٹ کوسچن آنسر ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب یہ 2019 کے گروپ 2 کے کوسچن آنسر ہیں. ٹھیک ہے، گروپ 1 کے مجھے نہیں ملے تو میں نے گروپ 2 کے ہی لکھے ہیں. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی کا خطاب کسے دیا ہے؟ یہ ریپیٹڈ کوسچن ہے، اس کا آنسر یہی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بھی کوسچن ریپیٹڈ ہے، ابھی ہم نے پیچھے ہی سے پڑھا ہے. اور جو اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات کا نام لکھیں. تو حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات. ٹھیک ہے، ان کے نام. اچھا رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو یہ بھی کوسچن ریپیٹڈ ہے. اگلا جو سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹوں کے نام لکھیں. تو ایک حضرت قاسم اور دوسرا حضرت عبداللہ. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں اس آیت کا ترجمہ لکھیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے جو شارٹ کوسچن آنسر ہیں وہ 2017 اور 2017، 18 اور 19 کے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے ہم دوسری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.